بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت صفورہ کو لے کر چلے، راستے میں روشنی نظر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، پھر ان کو تھوڑا گھبراہٹ سی ہونے لگی کہ کہیں یہ کوئی اور چیز نہ ہو، تو پیچھے قدم ہٹانے لگے تو آواز آئی یا موسیٰ اننی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں رب العالمین و اللہ ہوں، یعنی یہ میری تجلی ہے، اور آپ آؤ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد وہاں سے ایک وہ دن تھا کہ شعیب علیہ السلام کے گھر پہ بکریاں چراتے تھے، اور اب وہ دن آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اس لیے بھائی یہ علم، یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان دیکھ کے نہیں دیتا۔ ضروری نہیں کہ کروڑوں پتی ہے تو اسی کا بیٹا مفتی اور عالم بنے گا۔ ہاں، دوسری ڈگری وہ خرید سکتا ہے، جا کر 10ویں پاس کا بوکس لے لے گا، وہ ڈاکٹری کی ڈگری بنا لائے گا، ڈرائیونگ لائسنس غلط کر لے گا، لیکن غلط حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ وہ تو بھائی اللہ جسے چاہے اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت اللہ لے کر پہنچے فرعون کے پاس۔ فرعون کو دعوت دیا اور کہا کہ اللہ ایک ہے اور وہ میرا اور تیرا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا ارے نہیں، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا تھا، عصائے موسیٰ، لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر لاٹھی لیے تھے، اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بول دینا چاہیے لاٹھی ہے، لیکن انہوں نے پوری تشریح شروع کر دی، ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے پتے گراتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے جو ہے وہ چارے کے طور پر پتے جھاڑ کے لاتا، اور بہت سارے کام ہیں اس کے۔ یہ لاٹھی تھی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا، یہ تو جادوگر ہے۔ جب مسئلہ یہی جادو کا ٹھہرا تو کہا ہمارے شہر میں جتنے جادوگر ہیں ان کو بلایا جائے۔ تو سارے جادوگر اکٹھے کیے، سب کو، میں مختصر بول رہا ہوں آپ کو، سب جادوگر ایک طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک طرف۔ اب جب وہ سب کے سب آئے تو ایک لباس تھا سب کا، میدان میں آئے تو یونیفارم میں آنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو میرے اس پہ ہی رہوں گا۔ ہاں، جو اس خاطر کہ میں نوکری کرنی ہے، بولے داڑھی کاٹنی پڑے گی، دیکھیں نوکری نہیں لگتی نا تو داڑھی کٹا لیا۔ داڑھی کٹانے سے آپ کو عزت والی نوکری نہیں ملے گی، آپ کو پہلے اس نے غلام بنا دیا۔ ہم ہر چیز قربان کر دیتے دنیا کے خاطر، بولے وہاں جانا ہو تو بغیر داڑھی کے ویزا نہیں ملے گا، پر یہ نہیں سوچا کہ داڑھی میں کاٹ رہا ہوں تو مجھے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑا ہو، بڑی بڑی لوگ بات کرتے، بڑی بڑی تقریریں کرتے، بڑے سنت کے دعوے کرتے ہیں۔ تمام نبیوں کی آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہر ایک کی داڑھی تھی، سنت مؤکدہ ہے، وجود تک پہنچا ہوا ہے۔
دوسری چیزوں کی بحثیں کریں گے لیکن چہرہ خود رسول جیسا نہیں بنا سکتے. پینٹ دیکھو تو گھٹنے سے نیچے لٹک رہا ہے، جبکہ سراسر حرام ہے. حرام ٹخنوں کے نیچے پاجامے کو لٹکانا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت سے قیامت کے دن دیکھیں گے نہیں. کسی مولوی مفتی کا قول نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے. ہاں آخری گھڑی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ارفع ازارک وانقال ثوبک واتقال ربک، کپڑا اوپر رکھو، صاف ستھرا بھی رہے گا اور اللہ کے یہاں تقوی کا سبب بھی بنے گا. بڑی بڑی بات کرتے ہیں، صرف زبان پہ ہی دین ہے. نہ حلیہ بنا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نہ لباس پہن سکے. اس لیے بھائی زبان کم چلے اور عمل زیادہ ہو. یہ عمل کا دور ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمل میں آگے تھے، عمل کرتے تھے، بحث ماری نہیں کرتے تھے. حضرات صحابہ کیوں دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے؟ اس لیے کہ سنت نبوی پر چلنے والے تھے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہا یونیفارم میں تو یہی رکھوں گا. تو کہا بھائی جادوگر موسیٰ جیسا لباس پہن لے. تو جادوگر نے پہن لیا. جب آئے تو کہا چلو بھائی کس کی پہلے بیٹنگ؟ تو کہا تم ہی لے لو، ڈالو تم کو جو ڈالنا ہے، اپنے کرتوت دکھاؤ. سارے جادوگروں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ رسیاں تھی، لکڑیاں تھی، سب ڈالی اور ایسے سب گھومنے لگے سام. اس لیے جس باتوں نے لکھا ہے کہ جس سورت کے شروع میں تا ہوگا، لفظ تا، جیسے تاہا، تاسین، تاسین میم، کا اس سورت کے اندر ضرور موسیٰ کا تذکرہ ہوگا. کیونکہ سانپ جب بیٹھتا ہے تو تا کی طرح بیٹھتا ہے، منہ اونچے کر کے گول ہو جاتا ہے، پھر ایسا بیٹھتا ہے. کہا ڈالو، سب نے ڈال دیا، سانپ گھومنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی ڈالیے. والقی عصاک، ڈالا. اس نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کو جیسے ڈالا ڈنڈے کو، یہ جو لاٹھی تھی لاٹھی، اس نے یکا یک سب کو ڈب 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 سب کو نکل گئے، ایک بھی دکھنے نہیں لگا میدان میں. اب موسیٰ علیہ السلام خود انسانی بشر ہیں، یہ بھی گھبرا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، بھائی گھبراؤ مت، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم دوبارہ اس کو ڈنڈا بنا دیں گے، فکر مت کرو. ان جادوگروں نے دیکھا یار ہمارے اتنی مہارت کے باوجود یہ سب ختم ہو گئے، تو وہ سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون کہنے لگا یہ تمہارا بڑا لگتا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ہم تم کو دایاں پیر بایاں ہاتھ یا بایاں پیر اور دایاں ہاتھ کاٹیں گے اور سولی پر چڑھا دیں گے. جادوگروں نے کہا کہ لا زیر، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آج آپ مارو یا نہ مارو، ایک دن تو مرنا ہی ہے، لیکن ہم سمجھ چکے ہیں کہ موسیٰ سچا ہے. میرے بھائیوں اب سوال یہاں لکھا ہے بعض علماء نے کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھانے فرعون کو آئے تھے، ہدایت فرعون کو ملنی چاہیے تھی، لیکن ہدایت مل گئی جادوگروں کو جو مقابلے میں آئے تھے. تو کہا جادوگر سب کے سب موسیٰ کا لباس پہنے ہوئے تھے، موسیٰ جیسی لباس تھی جادوگروں کی. اللہ نے موسیٰ کی لباس پر جادوگروں کو ہدایت عطا کر دیا. تو کیا میں اور آپ محمد الرسول اللہ کا لباس اور محمد الرسول اللہ جیسا چہرہ بنائیں گے، عمل بنائیں گے، تو کیا نبی کی سفارش نہیں ملے گی؟ ارے بھائی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے ہر ایک اپنا چہرہ نبی جیسا بناوے.
لباس سنت کے مطابق پہنے. اب جو ٹی شرٹ اور جینس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، شریعت کی نگاہ میں پوچھو اس لباس کا کیا حکم ہے؟ ٹریک پینٹ فٹ ہے، شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ رب کاسیات عاریات، بعض کپڑے پہنے ہوئے ننگے ہوں گے تو ایک تشریح لکھی کہ وہ فٹ ہوں گے کپڑے. پوچھو، کبھی پوچھا کہ ہم یہ پہن رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ٹی شرٹ اوپر چلے جاتی ہے، بعض انسان سجدہ کرتے تو سطر بھی کھل جاتا ہے. کیسے بھی آ گئے مسجد میں، کوئی ادب نہیں. یہ کیا ہے؟ بولے شادی ہے تو آج نیا کپڑا، نہا دھو کے تیار. اس کے لیے تیاری، نماز کے لیے کوئی تیاری نہیں. بولے آج تو جو ہے نا منسپلٹی میں جانا ہے، نہا دھو کے 10 بجے سے گھوم رہا ہے، 11 بجے منسپلٹی کھولے گی تو وہاں جانا ہے تو اتنی تیاری، اور نماز میں کیسے بھی آ گیا. آدھی آستین کا کپڑا ہے، بائیں کھلی ہوئی ہے. یہ اللہ ہے، ہم نے خود دین کو سمجھا نہیں ہے. نماز فل آستین میں پہنو، پڑھو، ٹخنوں سے نیچے رکھو، گلے میں چین چمار لوگوں کی طرح مت پہنو. صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی تھی، ضرورت کی. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجتے تھے بادشاہوں کے نام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سائن کرنے نہیں آتا تھا، چونکہ پڑھے ہوئے اور جو ہے لکھے ہوئے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو سکہ بنوایا تھا، اور وہ بھی بڑا معجزے والا تھا. دنیا کا سکہ الٹا بنتا ہے تب وہ سیدھا گرتا ہے. محمد الرسول اللہ کا سکہ بھی سیدھا تھا اور وہ گرتا بھی سیدھا تھا. یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا. انگوٹھی میں اوپر اللہ، بیچ میں رسول، نیچے محمد لکھا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے لکھنے میں بھی اللہ کو اوپر رکھا اور اپنا نام نیچے رکھا. اور آج پوری لڑائی اپنے آگے نام لکھنے کی، ماؤ پہلو جو یہ انگوٹھی تھی، انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انگوٹھی مارتے تھے سکہ، ضرورت کی تھی، چاندی کی. اتنی آپ پہن سکتے ہیں، گلے میں چین، ہاتھ میں چین، دیکھنے سے لگتا نہیں کہ مسلمان ہے. وہ باپ بھی کیسا جو اپنی اولاد کو ایسی چین لے کے دے رہا ہے. یاد رکھنا، جو باپ اپنے بچے کو چین خرید کے دے رہا ہے، یہی بچہ وہ دن لائے گا کہ باپ بے چینی کی زندگی جیے گا، لات مارے گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ گلے میں چین، ہاتھ میں چین. شریعت کا مذاق تو ہم نے بنایا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. بالکل جائز نہیں بھائی، انگوٹھی کے علاوہ کوئی سونا چاندی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. جس کے پاس وہ نکال کے پھینکو، رکھ نہیں سکتے اس کو، دے دو عورتیں پہنے گی. یہ سب نوجوانوں نے یہ سیکھ لیا. ہم کو کوئی ولی نہیں دکھتے کہ ہم وہ فلاں بزرگ کی طرح جبہ پہنے، فلاں بزرگ کی طرح پھیپی باندھے، وہ سب نظر نہیں آتا. نظر آتا تو فلموں میں ناچنے والے ہجڑے نظر آتے ہیں، ان کی ایکٹنگیں کریں گے، بال ایسی کٹائیں گے، یہاں سے ٹکلے، یہاں سے بال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لے کر آیا اپنے بچے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے بالوں کے اوپر اللہ کے غضب ہوتے ہیں. ہمارے اندر اسلامی کلچر کہاں ہے؟ کان یہ فضائل سن سن کے اور بڑے بڑے وظیفے سن سن کے، اور یہ کان بڑے بڑے قصے سن سن کے یہ نفس موٹا ہو چکا. ہم اسلام سے کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے ہماری زندگی میں دین آوے، اسلام آوے، لباس شریعت کا آوے. تو بھائیو، موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہو گئی. اب عداوت میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، چونکہ قبطیوں نے مصیبت تو ڈھائی رکھی تھی، فرعون ظلم کر ہی رہا تھا، اور حضرت موسیٰ کا
آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح اپنے لوگوں کو بنی اسرائیل کو لے کر جایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی، راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جا رہے۔ ان کی عورتیں بنی اسرائیل کی ان تبتیوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں شادی میں جانے والے ہیں، تو ان نوکرانیوں نے سیٹھانیوں سے زیورات لیے پہننے کے لیے۔ راتوں رات سب بھاگ نکلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ سامنے سمندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری لشکر ہے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کوئی کام پہ دکھے نہیں ہے، تلاش شروع ہوئی، کہا دوڑاؤ، ان کے پیچھے گھوڑے دوڑائے تو دیکھا یہ تو دریا کے کنارے شہر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ قوم کہنے لگی موسیٰ یہ تو ہم آ کر پھنس گئے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کتنا اچھا تھا، ہم وہیں اچھے تھے، کم سے کم 2 ٹائم کی روٹی تو کھا رہے تھے، انا لمدرکون، ہم پھنس گئے، ہم پھنسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، بالکل بھی پھنسے نہیں ہیں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور فرمایا مارو اپنی لاٹھی کو سمندر پہ۔ دیکھو لڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرعون کے سر پہ لاٹھی مارنا چاہیے تھا، جھگڑا فرعون سے تھا، ان کے ڈر سے بھاگے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ لاٹھی سمندر پہ مارو۔ عقل بہت نہیں دوڑانے کی شریعت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اسلام عقل سے چلتا تو جو موزہ پہنتے نا، موزہ خفین، چمڑے کا موزہ، اس میں تیمم چلتا ہے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ تو کہا اگر عقل کے اوپر شریعت ہوتی تو موزے میں مسا نیچے کرتے، تلوے میں نہ کہ اوپر، دھول نیچے لگتا ہے لیکن مسا اوپر کراتے ہیں۔ عقل سے نہیں چلتی شریعت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کے حکم ہے، میرے اور آپ کا دماغ نہیں چلتا۔ اگر موسیٰ یہ سوچتے کہ میں لاٹھی سمندر پہ نہیں ماروں گا، فرعون سے لڑوں گا، تو کیا ہوتا؟ پار ہو پاتے؟ سمندر پہ مارا لاٹھی، وہ 12 یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہیں سے سلسلہ آیا ہوا تھا، یہ لاٹھی مارا، راستہ بن گیا، اب سب کے سب اپنے اپنے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، دکھ بھی رہا ہے ایک دوسرے کو کانچ کی طرح کہ ہمارے 12 قبیلے جا رہے ہیں سمندر۔ جب یہ پار ہو گئے، آدھے میں پہنچے تو فرعون پہنچ گیا۔ فرعون سب کو کہتا ہے چلو چلو چلو، دیکھو ہمارے آنے سے پہلے، ابھی بھی ناک اونچی کی اونچی ہے، آنے سے پہلے رستہ ہو گیا، دیکھو میری خدائی میری خدائی۔ تو کہا بھائی چلنا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا یہ میری وجہ سے نہیں، موسیٰ کی وجہ سے، لیکن مسئلہ ناک کا تھا کہ تم چلو تو ہم چلیں گے، سب نے ڈال دیے گھوڑے اندر۔ یہ بیچ میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر پار ہو گئے۔ یہ جب بیچ میں گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر کی موجوں نے اس کو اپنے تھپیڑے میں لے لیا۔ تو اس وقت یہ کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ 11ویں پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے سمجھ آ رہی ہے، اب سے پہلے تو نافرمان تھا، اب سے پہلے تو غدار تھا، اب سے پہلے تو فسادی تھا، اب جو ہے موت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، فرشتے موت تیرے سامنے آ چکے ہیں، اب تیرا یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم تیرے جسم کو، تیرے بدن کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے اور آنے والے لوگوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنائیں گے۔ آج بھی ایجپٹ کے میوزیم میں فرعون کی باڈی پڑی ہوئی ہے،
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ہاں یہ قرآن میں سب ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ باہر نکل گئے بنی اسرائیل، یہ لوگ تو ڈوب گئے، فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اب یہ وہاں جیسے گئے باہر، سب کے سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ نے کہا کہ دیکھو کتنا اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نجات دے دیا، ہم پار ہو گئے بنی اسرائیل کو لے کر، وہ سب ڈوب گئے، اس کا احسان ہے۔ اس لیے اب ہمارے لیے کوئی شریعت اور قانون ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم جی سکیں۔ ان کی چاہت تھی کہاں ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ نے فرمایا ایک کام کرو، 30 دن کے روزے رکھو، ہم آپ کو ایک کتاب دیں گے۔ 30 دن کے روزے رکھے، یہ کوہ طور پر گئے کتاب لینے کے لیے۔ ان کے ساتھ وہ موسیٰ سامری جو بتایا تھا نا، حرامی النسل تھا، اس کی ماں نے زنا کرایا تھا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس سامری کو پہاڑ پہ چھوڑ دیا۔ جبریل علیہ السلام آتے اور اپنے انگوٹھا چٹاتے، اس سے اس کو رزق ملتا تھا۔ یہ بڑا ہوا جنگل کے اندر اور یہ بڑا ہو کر بڑا جادوگر بن گیا۔ یہ بنی اسرائیلیوں میں کا تھا، یہ بھی آ گیا تھا ساتھ میں پار ہو کر۔ ادھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اس نے سب عورتوں سے کہا کہ وہ جو زیور ہے نا وہ سب لاؤ، اکٹھے کرو۔ وہ زیور اکٹھا کیا، اس نے پگھلا دیا اور اس کے ایک بچڑا بنا دیا۔ اور جبریل علیہ السلام جو آئے تھے، ان کے پیر کے نیچے سے جو براق پیر اٹھاتا تھا، وہاں سے نیچے سے اس نے مٹی لے لیا تھا، وہ مٹی اندر ڈال دیا تو بچڑے میں سے آواز آنے لگی، اندر سے آواز آنے لگی۔ اس نے موسیٰ سامری نے لوگوں سے کہا دیکھو موسیٰ ادھر گئے، خدا ادھر ہے۔ یہ بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت اپنے بھائی ہارون کو سونپ کر گئے تھے، میں جا رہا ہوں قوم کو سنبھالنا۔ جیسے ہی آئے دیکھا لوگ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یوں داڑھی اور سر کو پکڑا اور یوں کھینچا اپنے طرف۔ حضرت ہارون کہنے لگے لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، بھائی میرے داڑھی اور میرے سر کو تو چھوڑ دے، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو میری جان پر ڈر لگنے لگا اور مجھے اندیشہ تھا کہ بنی اسرائیل فرقے میں بٹ جاوے، اس لیے میں نے ان کو نہیں سمجھایا۔ اور بھائی تو مجھ پر اس طرح حملہ کر کے دوسروں کو ہنسنے کا موقع مت دے، ایسا مت ہنسا لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا ہی، سامری کی طرف مخاطب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کے ساتھ بھی نمٹ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بددعا دے دی۔ بددعا کیا دی؟ اس پر کوئی ایسا ٹچ ہو جاتا تو اس کو 101 ڈگری بخار آ جاتا سامری کو۔ اس لیے یہ 16ویں پارے میں ہے کہ یہ جب چلتا تھا اس کے قریب کوئی آگے تو وہ دور سے کہتا تھا لا مساس ان تقول لا مساس، یہ کہتا پھرتا تھا بھائی مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، ہاتھ مت لگانا۔ جیسے کوئی اس کو ٹچ ہوتا اس کو بخار آ جاتا۔ آپ کو بتلایا تھا ایک موسیٰ فرعون کے محل میں پلتا ہے اور وہ بکری چراتا ہے شعیب علیہ السلام کے گھر جا کر، اور آخر میں اللہ ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ اور ایک موسیٰ جو ہے ادھر حرامی النسل ہے، جبرائیل کی انگلی چاٹتا ہے اور وہ جا کر غدار اور گمراہ وقت بن جاتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ سے ڈرنا ہے، ضروری نہیں کہ بڑے کا بچہ بڑا ہوگا، چھوٹے کا چھوٹا ہوگا، مولوی کا مولوی ہوگا اور جاہل کا جاہل رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تقسیم خداوندی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے تو ڈرنا ہے، نہیں دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے میرے بھائی مانگتے رہنا ہے، ہدایت کی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ جیسے بغیر سمجھے نماز میں کہتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرما، ایسے بھائی ہاتھ اٹھا کر سمجھ کر کہیے اے اللہ تو ہدایت عطا فرما، ہدایت دیا ہے اے اللہ اس پر جما دے، قدم جما دے، اے اللہ میرے گھر سے تمام بلا کو دور کر کے سب کو نمازی بنا دے، سب کو سچا بنا دے، اے اللہ جھوٹے پنے سے معاشرے کی حفاظت فرما دے۔ یہ اللہ سے مانگو، انشاءاللہ
آگے کی باتیں آئندہ کر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔